تو عمران خان نے جواب دیا کہ سر میں دلائل دینا چاہتا ہوں۔ 8 فروری کو ملک میں بڑا ڈاکہ مارا گیا۔ قاضی صاحب کبھی بھی انہوں نے امید نہیں توڑی کسی کی۔ سپریم کورٹ میں چند کالی بھیڑیں ہیں جو عمران خان کو ریلیف دینے پر تلی ہوئی ہیں، اور جہاں سے ان کو ناجائز ریلیف مل رہا ہو وہ عدالت ان کے سر کا تاج ہوتی ہے۔ ان کا ہمیشہ سے یہ کارنامہ رہا ہے کہ انہوں نے عدلیہ پر حملے کیے، لیکن شریف خاندان کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ جہاں بدتمیزی کا جواب تھپڑ سے دیا جائے وہاں پر دہشت گردی کا پرچہ ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز۔ پاکستان میں ہونے والی کچھ اہم ترین ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ فرسٹ آف آل ہم بات کریں گے آج نیب ترمیم کیس کے حوالے سے سماعت تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، جہاں پر عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے سے پیش کیا جانا تھا، اور یاد رہے کہ یہ امکانات تو بہت تھے کہ ان کو نہیں دکھایا جائے گا، لائیو سٹریمنگ نہیں ہوگی، لیکن ہمارے کسی نادان دوست کو یا کچھ اپنوں کو یہ توقع تھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کہ شاید وہ آن لائن سٹریم الاؤ کر دیں۔ تو جو توقعات ہوتی ہیں وہ ضروری نہیں ہوتا کہ ساری کی ساری پوری ہوں۔ بہرصورت قاضی صاحب کبھی بھی انہوں نے امید نہیں توڑی کسی کی، جس کو جتنی امید ہوتی ہے اتنے ہی وہ اس پر پورا اترتے ہیں۔ آج جب سماعت کا آغاز ہونے لگا تو جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ لائیو سٹریمنگ جو ہے وہ کروا لینی چاہیے، کیونکہ اٹارنی جنرل خیبر پختونخوا کھڑے ہوئے، انہوں نے بات کی، اور ساتھ وکلاء تھے، انہوں نے بات کی کہ ہم نے استدعا کی ہے کہ لائیو سٹریم جو ہے وہ چلائی جائے اور پوری قوم کے سامنے یہ کیس کی سماعت ہو، ان کو پتہ ہو کہ خان صاحب کیا بات کر رہے ہیں اور ان کے وکلاء کیا بات کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان کیا بات کر رہے ہیں۔ لیکن چیف جسٹس آف پاکستان نے ان کی استدعا کو اگنور کیا، جس پر جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ چونکہ باقی کیسز ہمارے پاس جتنے بھی لگتے رہے ہیں تو وہ ساروں کی لائیو سٹریمنگ ہوتی رہی ہے، لہٰذا اس کی بھی کروا لینی چاہیے۔ اور ویسے بھی انہوں نے کہا یہ تاثر جانا غلط ہوگا کہ سپریم کورٹ کسی کے زیر سایہ ہے یا یہ کسی بھی پریشر کے انڈر ہے۔ یعنی اس وقت عمران خان کی تصویر دکھانے پہ یا نام لینے پر میڈیا میں ظاہری طور پر پابندی ہے، جبکہ پیمرا اس چیز کا واضح طور پر انکار کر چکا کہ ہماری طرف سے ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ اب جہاں سے ہے یہ پوری قوم جانتی ہے، پوری دنیا جانتی ہے۔ اطہر من اللہ صاحب نے جب یہ کہا تو اس پر بھی قاضی فیض صاحب نے الاؤ نہیں کیا۔ ایٹ دی اینڈ 5 ججز میں سے 4 نے فیصلہ دیا کہ لائیو سٹریمنگ نہیں ہوگی، جس پر جسٹس اطہر من اللہ نے اختلاف بھی کیا، لیکن لائیو سٹریمنگ نہیں ہو سکی۔ تو اس وقت جو کیس کی صورتحال ہے بڑی دلچسپ ہے۔ جب یہ سماعت ہو رہی تھی تو بانی پی ٹی آئی عدالت میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے، اور انہوں نے جب پوچھا کہ آپ کوئی بات کرنا چاہیں گے، آپ دلائل دیں گے یا خواجہ حارث پر انحصار کریں گے، تو عمران خان نے جواب دیا کہ سر میں دلائل دینا چاہتا ہوں، مجھے تیاری کے لیے مواد ملتا ہے، نہ ہی وکلاء سے ملاقات کرنے دی جاتی ہے۔ سر میری قانونی ٹیم سے ملاقات کرائی جائے، پتہ نہیں پھر مجھے آپ سے بات کرنے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ 8 فروری کو ملک میں بڑا ڈاکہ مارا گیا۔ اب اس پر میں اپنا تجزیہ آپ کو بعد میں دیتا ہوں، پہلے ایگزیکٹ آپ کو عمران خان صاحب کی بات بتا رہا ہوں، جس پر قاضی صاحب نے کہا کہ یہ بات اس وقت نہ کریں، ہم ابھی نیب ترمیم والا کیس سن رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ ہماری 2 درخواستیں جو انسانی حقوق کے متعلق ہیں آپ کے پاس موجود ہیں وہ سن لیں، جس پر چیف جسٹس نے بانی پی ٹی آئی سے پوچھا کہ آپ کے وکیل کون ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ میرے وکیل حامد خان صاحب ہیں۔ قاضی فاضل نے کہا کہ حامد خان ایک سینئر وکیل ہیں، انہیں ملک سے باہر جانا تھا تو انہیں ایک مقدمے میں ان کی مرضی کی تاریخ دی ہے، اور یاد رہے کہ حامد خان صاحب اور قاضی صاحب جگری یار ہیں۔ آگے چلتے ہیں تو خان صاحب نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب جیل میں 1 ونڈو آپریشن ہے جس کو ایک کرنل صاحب چلاتے ہیں، توجہ کیجئے گا، ایک کرنل صاحب چلاتے ہیں۔ آپ ان کو آرڈر کریں کہ میری قانونی ٹیم سے ملاقات کروانے دیں، وہ میری ٹیم سے ملاقات کرنے نہیں دیتے۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کو کیس کا مکمل ریکارڈ آج ہی فراہم کرنے کی ہدایت دی اور حکم دیا کہ وکلاء کی ان سے ملاقات کرائی جائے، اور ملاقات کے لیے ایڈوکیٹ خواجہ حارث کے ساتھ 2 وکلاء جائیں گے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے اس حکم کے بعد ایک دلچسپ ریمارکس دیا جو بڑا مزے کا تھا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا مجھے امید ہے کہ خواجہ حارث کو گرفتار نہیں کر لیا جائے گا۔ تو سپریم کورٹ ہونے والی ناانصافیوں پر کسی نہ کسی طریقے سے جو ججز یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا حق ہے بولنا، ان کا حق ہے بات کرنا، اس پر وہ بولتے ہیں۔ یعنی اس کے علاوہ بھی آج
جیسے زمین اللہ صاحب نے اٹارنی جنرل سے مکالمہ کرتے ہوئے ایک اور کیس میں کہا جس میں شہباز شریف نے کہا کہ سپریم کورٹ میں چند کالی بھیڑیں ہیں جو عمران خان کو ریلیف دینے پر تلی ہوئی ہیں اور سوچ رہی ہیں کہ اس کو ضمانت کیسے دی جائے. اس پر آج ریمارکس دیے. زمین اللہ صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم کو بتا دیں کہ سپریم کورٹ میں کالی بھیڑیں نہیں ہیں. سپریم کورٹ میں نیب ترمیم قرارداد کے خلاف حکومتی اپیلوں پر سماعت ہوئی تو قاضی فیصل سمیت ان کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے سماعت کی اور سماعت کے دوران ایک موقع پر جسٹس عطر من اللہ نے اٹارنی جنرل منصور عثمان امان سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب وزیر اعظم کو جا کر بتا دیجئے کہ سپریم کورٹ میں کوئی کالی بھیڑیں نہیں ہیں. مزید کہا انہوں نے کہ ان سے کہیں کہ اگر سپریم کورٹ میں کالی بھیڑیں ہیں تو پھر آپ ان کے خلاف ریفرنس دائر کریں. یعنی آپ شریف خاندان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو ہمیشہ سے یہ عدلیہ پر حملہ آور رہے ہیں. یعنی جہاں سے ان کو انصاف ملے، جہاں سے ان کو ریلیف ملے اور جہاں سے ان کو ناجائز ریلیف مل رہا ہو، وہ جج، وہ عدالت ان کے سر کا تاج ہوتی ہے. لیکن بات جہاں پر انصاف کی ہو رہی ہو وہاں پر یہ سر پیٹتے ہیں، وہاں پر یہ روتے ہیں، وہاں پر یہ چیختے چلاتے ہیں. اور ان کا ہمیشہ سے یہ کارنامہ رہا ہے کہ انہوں نے عدلیہ پر حملے کیے، انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان پر حملہ کیا، انہوں نے ججز کو تھپڑ مارے، انہوں نے اپنی ایما پر یہ بدماشی، یہ بدکماشی کروائی. لیکن یاد ہوگا آپ کو کہ عمران خان نے صرف ایک جج کا نام لیا تھا، زیبا چودھری کا، اور انہوں نے عدالت میں جا کر معافی مانگی تھی. وہ کیس اس وقت تک جب میں آپ سے مخاطب ہوں زیر سماعت ہے. لیکن شریف خاندان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. وہ کچھ کہتے پھریں، ان کو کوئی نہیں بلاتا کیونکہ ان کو گود میں بیٹھنا آتا ہے، کیونکہ ان کو بوٹ چاٹنا آتا ہے، کیونکہ ان کو ڈیل کرنی آتی ہے، کیونکہ ان کو وہ سارے راستے پتہ ہیں جو مریم نواز صاحب اکثر کہتی ہیں کہ وہ راستہ کو مشکل نہیں ہے، وہ راستہ ہمیں آتا ہے. اس کے بعد ایک دلچسپ خبر پہ بات کر لیتے ہیں خاور مانی کا، جن کے اوپر کل ایک وکیل نے حملہ کیا اور اس کو تھپڑ مارا. اور اس وکیل کے بقول روسٹرم پر کھڑے ہو کر عدالت کے اندر کمرہ عدالت میں جج کے سامنے خاور مانیکا نے عمران خان کے بارے میں کچھ گالیاں دی تھیں، کچھ ایسے باتیں کی تھیں جو نامناسب تھیں، غیر اخلاقی تھیں. اس کا ریئیکشن آیا کہ باہر جب ان پر حملہ کیا گیا. تو آج ایک ایف آئی آر درج کی گئی ہے تھانہ رمنا میں، اور مقدمہ میں نعیم حیدر پنجوتا، اعجاز بٹر اور دیگر پی ٹی آئی کے وکلاء کو شامل کیا گیا ہے، اور اس میں دہشت گردی کی دفعات بھی شامل کی گئی. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک طرف روسٹرم پر کھڑے ہو کر جج کے سامنے سابق وزیر اعظم کو گالیاں دینا، ان پر تہمتیں لگانا، اور ایک طرف اس کو تھپڑ پڑ جانا. ایک طرف اپنے جنرل کونسل کے اجلاس میں سپریم کورٹ کے ججز کو کالی بھیڑے کہنا، اور ایک طرف ایک آدمی کو جس نے گالیاں دی اس کو تھپڑ پڑ جانا. اس میں دونوں میں ایکشن کہاں پہ ہوتا ہے؟ جہاں تھپڑ پڑ جائے، جہاں بدتمیزی کا جواب تھپڑ سے دیا جائے وہاں پر دہشت گردی کا پرچہ ہو جاتا ہے. اب ان کے وکلاء پر ہوا، اور مدعیت جو ہے وہ ایک انسپکٹر صاحب کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان عدت کیس کے دوران کمرہ عدالت کے باہر پی ٹی آئی کے وکلاء اور کچھ نامعلوم افراد جمع ہو گئے. ویسے آج کل یہ نامعلوم افراد پڑھ کر کہیں اور دماغ چلا جاتا ہے. خیر، وکلاء اور نامعلوم اشخاص کی جانب سے نعرے بازی شروع کر دی گئی. جیسے ہی خاور مانیکا کمرے سے باہر آئے تو پی ٹی آئی کے وکیل ایڈوکیٹ برکی بآواز للکارا اور کہا آج اس نے ہمارے قائد عمران خان کے خلاف گواہی دی ہے، زندہ نہیں چھوڑیں گے. اب ایف آئی آر کیا تھوڑا سا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کوئی گواہی نہیں دی، بلکہ آج کلیتاً ان کا مقصد کیس کو ڈیلے کرنا تھا، ان کا مقصد جج کو متنازع بنا کر کیس کو آگے لے کر جانا تھا. کسی طور بھی ان کا جو ہے وہ آج مقصد جو ہے وہ انصاف لینا یا گواہی دینا نہیں تھا. وہاں پر بھی روسٹرم پر کھڑے ہو کر بھی انہوں نے صرف الزامات لگائے، صرف گالیاں دی، اور جج کو بار بار کہتے رہے کہ میں آپ پر جو ہے وہ اعتماد نہیں ہے، اور جو میرے وکلاء ہیں ان پر بھی اعتماد نہیں ہے. یعنی ان کو ایسے طوطے کی طرح رٹا کر بھیجا گیا تھا کہ انہوں نے ایک ہی بچوں کی طرح رٹ لگائی رکھی کہ نہیں میں نہیں سنوں گا، نہیں مجھے آپ پہ اعتماد نہیں ہے، نہیں مجھے آپ پہ یقین نہیں ہے، میں آپ سے کیس فیصلہ نہیں کروانا چاہتا. تو وہ ضد جو تھی اس کو یہ گواہی کہہ رہے ہیں. خیر، متن میں کہا گیا کہ ایڈوکیٹ برکی کی جانب سے خاور مانیکا گردن پر زوردار مکہ مارا گیا. ایڈوکیٹ نعیم پنجوتا اور اعجاز بٹر نے بھی زوردار مکے مارے. پی ٹی آئی کے وکلاء خاور مانیکا اور ساتھیوں کو روک کر لاتوں اور گھونسوں سے مارتے رہے.
پی ٹی آئی وکلا کی جانب سے پولیس اہلکار سے اسلحہ چھین کر چلانے کی کوشش بھی کی گئی تو پولیس نے بڑی مشکل سے اسلحہ واپس لیا اور پی ٹی آئی نے پولیس اہلکاروں کو بھی زد و کوب کیا۔ تو جو متن ہے یہ پڑھنے کے بعد صرف ایک جملہ کہ فٹے منہ ایس ایف آئی آر کے، یعنی فاروق حبیب پر بھی ایک ایف آئی آر ہوئی تھی کہ انہوں نے پولیس کی وردیاں پھاڑ دیں، کار سرکار میں مداخلت کر لی، ان کی جیبیں بھی خالی کر لیں، ان سے موبائل بھی چھین لیے، ان سے بٹوے بھی چھین لیے۔ اسی طرح کا یہ ایک نیا کرتوت ہمارے سامنے آیا پڑا ہے۔ تو یہ عجیب لوگ ہیں، پتہ نہیں ان کے مائنڈ کہاں چلے جاتے ہیں، ان کے ظرف، ان کے ضمیر کہاں چلے جاتے ہیں ایسی باتیں لکھتے ہوئے۔ خیر، اس کے بعد بات کر لیتے ہیں سپہ سالار جنرل آصف منیر نے آج ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ 9 مئی کے مجرموں کے خلاف کارروائی کے بغیر ملک سازشی عناصر کے ہاتھوں میں یرغمال رہے گا۔ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی اور 9 مئی کے ملزمان کو کٹہرے میں لانے کا عزم کا اعادہ کرتے ہوئے 9 مئی کے مجرموں کے خلاف فوری، شفاف، عدالتی اور قانونی کارروائی کے بغیر ملک سازشی عناصر کے ہاتھوں میں رہے گا۔ پراپوگنڈا کرنے والوں کی پشت پناہی غیر ملکی اسپانسر پراسکیوں کے ذریعے کی جاتی ہے۔ یہ آئی ایس پی آر کا سٹیٹمنٹ تھا۔ اور دوسری خبر اس کے ساتھ ہی ایڈ کر لیتے ہیں کیونکہ یہ ایک ہی خبر ہے۔ ایک طرف سپہ سالار کے سٹیٹمنٹ کہ 9 مئی کے ملزمان کو نہیں چھوڑا جائے گا، اور ساتھ ہی خبر آتی ہے کہ عمران خان ناکافی شواہد کی بنیاد پر 9 مئی کے 2 مقدمات سے بری ہو گئے۔ ان کے متعلق تھانہ شہزاد ٹاؤن کے مقدمات درج تھے اور وہاں سے ان کو بری کیا گیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ عمر شبیر نے عمران خان صاحب کی بریت کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے ناکافی شواہد کی بنیاد پر ملزم کو مقدمات سے بری کیا۔ اور یاد رہے کہ اس کیس میں وکلاء جو ہیں عاصم بیگ اور نئی پنجوتا صاحب تھے، اور نئی پنجوتا صاحب کے جو انہوں نے دلائل دیے اس کے بعد یہ مقدمہ خارج کیا گیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ 9 مئی کے ملزمان کون ہیں، کن کو کٹہرے میں لانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اگر اصل تک بات پہنچ گئی تو بات بہت دور تک جائے گی۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔